تو آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور کل عاشورے کا دن ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا دن ہے۔ محرم الحرام کے تعلق سے چند باتیں ہیں جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خود احادیث میں اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کی حرمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کے اندر کرنے کی جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو حضرات صحابہ کرام محرم الحرام کے یہی 2 روزے رکھتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے دریافت کیا، پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی نصیب فرمائی تھی اور فرعون کو غرق آب کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج کے دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا۔ ہم لوگ چونکہ اس کے متبعین ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو سال آئندہ عاشورہ کا روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، خالف الیہود والنصارى، کہ یہ یہود و نصارہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، یہود صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تم اس کی مخالفت کرتے ہوئے عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کر لو۔ تو عاشورہ 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یعنی 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے یا پھر عاشورہ کے ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام جب تک باحیات رہے عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرماتے رہے، اور اللہ کے نبی نے خوشخبری بیان کی کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ رب العزت اس روزے کے نتیجے میں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس روزے کی فضیلت ہے۔ اسی لیے سب سے اہم چیز اس مہینے کے اندر یہ ہے، حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ ایک روایت کا بیان فرمایا کہ محرم الحرام کا ایک روزہ دوسرے دنوں کے 30 روزے کے مقابلے میں ہے۔ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے فضیلتیں بڑی ہوئی۔ ہاں، اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ یقیناً یہ علمناک واقعہ ہے پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اس کی عقیدت میں ہم آج کے دن روزہ رکھے، عاشورہ کا روزہ رکھے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا تعلیم دے کر کے گئے، کیا پیغام دے کر کے گئے؟ آخری وقت ہے، موت بالکل سامنے کھڑی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں سجدے کو ترجیح دی اور دنیا والے کو یہ بتلایا، یہ میسج اور پیغام دیا کہ حالات چاہے جیسے ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ آج
ہم امام حسین کی یاد میں پورے دن جلوس میں گھومتے ہیں، پورے دن جو ہے پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، لیکن ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، عصر کی نماز کا پرواہ نہیں ہوتا، مغرب میدانوں میں جلوسوں میں نکل جاتا ہے اور تھکان اتنا ہو جاتا ہے کہ عشاء کا وقت آتے آتے اپنے بستروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، امام حسین اس سے خوش نہیں ہوں گے، امام حسین اس سے خوش ہوں گے کہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ اسی لیے بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے کہ محرم الحرام کے تعلق سے یہ باتیں کہ اس مہینے کے روزے رکھے جائیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اہل بیت کو ایصال ثواب کیا جائے، امام حسین کو ایصال ثواب کیا جائے، ہمارے جو اعزاء اقربا رشتہ دار دنیا سے گزر گئے ان سب کو یاد کیا جائے، ان سب کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔